اگر ہم اسلامک بینکنگ کے جو موڈز ہیں، اسلامک موڈز آف فائنینس، ان کو ڈسکس کریں تو ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم ان میں سے چند ایک کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ فار ایگزامپل کچھ پارٹنرشپ بیسڈ موڈز ہیں جس میں دونوں پارٹیسپینٹ اپنا ایک ایکٹیو رول جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ کچھ موڈز ایسے ہیں جن میں ایک صرف تجارتی معاہدہ ہوتا ہے اور وہ خرید و فروخت کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ موڈز جو ہیں وہ شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں کہ اس طرح سے بھی آپ خرید و فروخت کے معاملات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ موڈز ایسے ہیں جو اسلامک بینک اپناتا ہے جن کی بیس رینٹ پر ہے، یعنی وہ شریعت نے ہمیں رینٹل پرپس کے لیے کچھ طریقے بتلائے ہیں جو اسلامک بینکس جو ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے وہ بھی اپناتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی چیز کرائے پر لینی ہے، دینی ہے، اس طرح کے ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ کچھ معاملات میں اسلامک بینک ان کو بھی اپناتے ہیں۔ اب ان سب طریقوں کو، ان میں سے جو اہم ہیں چند، ان کو ہم تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مشارکہ موڈ آف فائنینس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم 2 پارٹیز ہوں گی تب جو ہے وہ مشارکہ ہو سکتا ہے۔ 2 پارٹیاں ہی نہیں ہیں تو پھر مشارکہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب 2 پارٹی ہیں تو ان میں یہ ضروری ہے کہ دونوں پارٹیاں ہی کیپٹل میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنی طرف سے کچھ کیپٹل پرووائڈ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ کیپٹل دے دوسری نہ دے۔ مشارکہ نام ہی اس چیز کے کہ دونوں کیپٹل بھی پرووائڈ کریں گی۔ اسی طرح آل پارٹیز شیئر پروفٹس ایز ویل ایز لاسز، اسی طرح دونوں کوئی اگر فائدہ ہوا، نفع حاصل ہوا، اس میں بھی شریک ہوں گی، وہ بھی دونوں پر ڈیوائیڈ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی لاس ہوا تو اس میں بھی دونوں جو ہے حصہ دار ہوں گی۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ اس میں جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ پہلے سے وہ آپس میں طے کریں گے۔ پری ایگریڈ جو ہے وہ اس ریشیو پر ان کے درمیان وہ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، لیکن جو لاس ہے وہ ان کے کیپٹل کے ریشیو سے ان کے درمیان جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ پروفٹ کو وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل 40-60 کے ریشیو سے، یا 90-10 کے ریشیو سے، یا 50-50 کے ریشیو سے، جو وہ آپس میں طے کر لیں اس ریشیو سے ان کے درمیان جو ہے وہ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ لیکن لاس جو ہے وہ جتنا انہوں نے اپنا کیپٹل جو ہے اس میں انویسٹ کیا ہے، 50-50 کیا ہے تو دونوں 50-50 لاس جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ اگر کم زیادہ کیا تو جتنا ان کا کیپٹل ہے اس ریشیو سے ان پر لاس آئے گا۔ اور اس میں یہ چیز بھی اہم ہے کہ مشارکہ میں ہر پارٹنر اگر وہ کوئی بھی ڈیل کرے گا کسی تیسرے بندے کے ساتھ تو اپنی طرف سے بھی کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے پارٹنر کے ایجنٹ کے طور پر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ مشارکہ میں شرکت میں ہر پارٹنر دوسرے کا ایجنٹ ہوتا ہے، یہ چیز بھی بہت اہم ہے۔ دس از اے ماڈل فار مشارکہ ایگریمنٹ۔ اس میں دیکھیں مشارکہ ایک وینچر ہے جس میں 2 پارٹنر ہیں، پارٹنر اے اینڈ پارٹنر بی۔ دونوں نے 1,000 روپیز جو ہیں وہ اس کاروبار میں لگائے، کسی بھی وینچر میں انویسٹ کیے، اور انہوں نے جو ہے پروفٹ چونکہ مشارکہ میں وہ اپنا طے کر سکتے ہیں کہ جی ہم 40-60 کے ریشیو سے کریں گے، 50-50 کریں گے، یا کس ریشیو سے ہم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم 60-40 کے ریشیو سے کریں گے۔ پارٹنر کو 60% ملے گا، جبکہ جتنا بھی پروفٹ ہوا تو اس کا 40% پارٹنر بی کو ملے گا۔ تو اب انہوں نے کوئی چیز خریدی، فروخت کی، کوئی بھی کاروبار کیا، اس پر انہیں فار ایگزامپل 100 روپیز کا پروفٹ ہوا، تو اب یہ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ پارٹنر اے کو 60 روپیز مل جائیں گے 60%، اور پارٹنر بی کو 40 روپیز مل جائیں گے اکارڈنگ ٹو 40%۔ لیکن اس میں یہ بھی سمجھ لیں، اب چونکہ دونوں نے 50-50% جو ہے انویسٹ کیا ہے اس وینچر میں، دونوں کی جو کیپٹل اماؤنٹ تھی وہ 1,000 ایچ تھی۔ تو اگر لاس ہو گیا فار ایگزامپل ان کو 100 روپیز کا، تو لاس ان کی کیپٹل پر بیس کرے گا، جتنا انہوں نے کیپٹل پرووائڈ کیا ہے
اس کی بیس پر ہوگا، چونکہ 50-50% ہے دونوں کا، تو 100 روپیز اگر لاس ہوا ہے تو 50 روپیز دونوں پر وہ لاس ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ اس میں یہ کوئی ریشیو پہلے سے جو ہے اپنی طے نہیں کر سکتے۔ سو دس از اے سیکنڈ ماڈل فار مشارکہ موڈ آف فائنینس۔ اس میں دیکھیں ایک وینچر ہے جس میں پارٹنر اے اور پارٹنر بی نے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن دونوں نے جو کیپٹل پرووائڈ کیا ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ پارٹنر اے نے 2000 روپیز اس وینچر میں لگائے اور پارٹنر بی جو ہے وہ 3000 روپیز پرووائڈ کر رہا ہے۔ اب دونوں کا کیپٹل ڈفرینٹ ہے، لیکن دونوں نے اس پر ایگری کیا کہ ہمارے درمیان جو بھی پروفٹ ہوگا وہ 50-50% ہوگا۔ فار ایگزامپل اب انہوں نے کوئی بزنس کیا اور اس میں انہیں 100 روپیز کا پروفٹ ہوا، تو پروفٹ تو ان کے درمیان جو ایگریڈ ریشیو تھی اس کے مطابق ہی ڈسٹریبیوٹ ہوگا، 50-50% دونوں کو مل جائے گا، یعنی 50 روپیز دونوں کو آ جائیں گے۔ لیکن اگر لاس ہوتا ہے 100 روپیز کا لاس ہوا فار ایگزامپل انہیں، تو وہ ان کے کیپٹل پر بیس کرے گا، اسے وہ پہلے سے ایگری نہیں کر سکتے کسی ریشیو پر، بلکہ وہ جو ان کا کیپٹل ہے اس پر بیس کرے گا، اور کیپٹل چونکہ ڈفرینٹ ہے اس وجہ سے 100 روپیز کے نقصان کی صورت میں 40 روپیز یعنی 40% جو ہے وہ پارٹنر اے پر اس کا لاس آ جائے گا، 60% پارٹنر بی پر آ جائے گا۔ اس طرح سے ان کی جتنی ان کی اماؤنٹ تھی، جتنا ان کا کیپٹل تھا، اس کی بیس پر ان پر اتنا لاس آ جائے گا۔ تو پروفٹ طے ہو سکتا ہے، لیکن لاس ان کی کیپٹل پر بیس کرتے ہوئے ان پر آئے گا۔ یہ مشارکہ کی اہم بات ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہم مضاربہ موڈ آف فائنینس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے، یہ شریعت نے ہمیں ایک طریقہ سکھلایا، ایک موڈ بتلایا ہے، جس میں فار ایگزامپل سم ٹائم کسی کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن اس کے پاس سکلز نہیں ہوتی، اس کو کاروبار کا طریقہ نہیں آتا، تو وہ تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی بندہ مل جائے جو کاروبار کر لے، کوئی کام کرے، اور اس پر میرے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو ان کا۔ اسی طرح سم ٹائم کسی بندے کے پاس ہنر ہوتا ہے، سکلز ہوتی ہیں، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ ایسٹس نہیں ہوتے، اس کے پاس کوئی پیسے کیپٹل نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا۔ وہ تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ پیسے دے تو میں اس کی بیس پر کوئی کاروبار کر سکوں۔ تو شریعت نے ہمیں ایک مضاربہ کی شکل میں ایک موڈ پرووائڈ کیا ہے۔ اس میں ایسے دو لوگ آپس میں مل کے کاروبار کر سکتے ہیں، جس میں ایک شخص جو ہے وہ کیپٹل پرووائڈ کرتا ہے جسے رب المال کہا جاتا ہے، اور دوسری سائڈ پر دوسری جو پارٹی ہے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہے، اپنے اسکل کی بیس پر وہ بزنس کرتی ہے، اور اسے مضارب کہا جاتا ہے۔ اس میں اور مشارکہ میں فرق یہ ہے، مشارکہ میں دونوں جو ہے وہ کیپٹل میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے، کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، لیکن اس میں ٹوٹل جو ہے وہ کیپٹل رب المال کا ہوتا ہے، پارٹنر اے کا ہوتا ہے، جبکہ ٹوٹل سروسز جو ہیں وہ پارٹنر بی کی یعنی مضارب کی ہوتی ہیں۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ جو وینچر ہے وہ فکسڈ پیریڈ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں، یہ معاملہ کر رہے ہیں 1 سال کے لیے، 1 سال تک ہم دونوں کے درمیان مضاربت ہوگی، تو 1 سال جب گزر گیا تو خود بخود یہ ایکسپائر ہو جائے گا اور یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اسپیسیفک پرپس کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو کاروبار کریں گے، فار ایگزامپل یہ صرف زمین کی خرید و فروخت کے لیے کریں گے، پراپرٹی کے لیے کریں گے، یا ہم صرف فلاں چیز کا کاروبار کریں گے، وہ کسی ایک چیز کے لیے اس کو خاص بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی انہیں یہ دونوں آپس کی رضامندی کے ساتھ کوئی بھی ریشیو جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل 40-60 یا 50-50 یا 80-20، کوئی بھی ریشیو جو یہ آپس میں فکس کریں، پہلے سے ان کو آپس میں ریشیو جو ہے وہ طے کرنا ہوگا۔ اس میں ایک جو اہم فرق ہے چوتھے نمبر پر، جو دوسری موڈز ہیں ان سے بھی فرق ہے کہ اس میں لاس جو ہے وہ ٹوٹل بورن کرے گا رب المال۔ دیکھیں ہم نے پچھلی میں بھی جیسے ڈسکس کیا مشارکہ میں کہ لاس جو ہے
وہ آتا ہے کیپٹل پر۔ اب اس میں مضاربہ میں چونکہ جو کیپٹل پرووائڈ کیا ہے وہ رب المال نے کیا ہے، پارٹنر اے نے کیا ہے، تو ٹوٹل لاس اس پر آئے گا، اور مضارب کا نقصان یہ ہوگا کہ اس نے جتنی سروسز اپنی پرووائڈ کی تھیں وہ سب زیرو ہو گئیں، اس کے بدلے میں اسے کچھ پیسے نہیں ملیں گے، اس کے بدلے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کی وہ سروسز ضائع ہو گئیں، تو اس کا وہ یہ لاس ہوگا، اور جو رب المال ہے اس کے پیسے جو ہیں اس نے انویسٹ کیے تھے وہ ضائع ہو جائیں گے لاس کی صورت میں۔ سو دس از اے ماڈل فار مضاربہ موڈ آف فائنینس۔ یہاں پر دیکھیں پارٹنر اے رب المال جو ہے وہ اور مضارب پارٹنر بی، یہ دونوں ایک وینچر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ رب المال جو ہے وہ اپنی طرف سے کیپٹل پرووائڈ کرے گا، اور مضارب جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کرے گا، اور یہ دونوں آپس میں کوئی بھی ریشیو جو ہے پروفٹ کے لیے وہ اس پر ایگری کر سکتے ہیں، 50-50 بھی کر سکتے ہیں، 40-60 کوئی بھی ریشیو اپنے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب لاس ہوگا تو مانیٹری لاس ٹوٹلی رب المال کا ہوگا، جبکہ ٹوٹل سروسز کا لاس جو ہے وہ مضارب کا ہو جائے گا۔ بینکس جو ہیں اسلامی بینک وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی شخص بینک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو بینک اس کو پیسے دے دے گا اور کہے گا کہ جی جب اس پر کچھ پروفٹ ہوا تو وہ ہم 90-10 کے ریشیو سے جو ہے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے۔ لیکن اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ بینک کو چونکہ اپنے پیسے کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کاروبار نہ کر پایا تو میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے، تو بہت کم کرتے ہیں اسلامک بینک ایسے۔ البتہ کسی شخص کے پاس پیسے ہیں، اب وہ خود اس سے کچھ کاروبار کر نہیں سکتا، وہ اسلامی بینک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پیسے لے لیں، آپ کاروبار کریں، تو بینک اس سے پیسے لے لے گا اور کہے گا کہ جی 90-10 کے ریشیو سے ہم جو ہے آپس میں پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ بندہ اس کو 1,00,000 روپے دے گا، تو بینک اس پر آگے کوئی بھی بزنس کرے گا، اور اس سے جو ان کو پروفٹ حاصل ہوا اس بزنس سے، تو 90% خود بینک رکھ لے گا، 10% اس بندے کو یعنی رب المال کو مل جائیں گے۔ تو بینک ایز اے مضارب جو ہے وہ یہاں پر اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے اور اس پر پروفٹ لے لیتا ہے۔ دس از آلسو اے ماڈل فار مضاربہ ایگریمنٹ، مضاربہ موڈ آف فائنینس۔ اس میں دیکھیں دونوں رب المال اور مضارب آپس میں پہلے سے پروفٹ ریشیو جو ہے وہ اس پر ایگری کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل 40-60 کے ریشیو پر انہوں نے ایگری کیا، تو اب پارٹنر اے یعنی رب المال نے اس کی طرف سے صرف کیپٹل پرووائڈ ہوگا، اس نے اس وینچر میں اپنے طرف سے کیپٹل کو پرووائڈ کیا، جبکہ پارٹنر بی یعنی مضارب نے سروسز پرووائڈ کیں، اور اس بیس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی اگر منافع ہوگا تو وہ ہم 640 کے ریشیو سے جو ہے آپس میں ڈیوائڈ کریں گے، تو پارٹنر اے کو 60% مل جائے گا اس پروفٹ کا، پارٹنر بی کو یعنی مضارب کو 40% مل جائے گا۔ لیکن اگر لاس ہوتا ہے تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لاس صرف اور صرف جو ہے وہ کیپٹل والے کا ہوگا، جتنا بھی مانیٹری لاس ہے وہ رب المال کا ہوگا، اور اگر سروسز کچھ ضائع ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ کاروبار سارا جو ہے زیرو ہو گیا، تو اس میں مضارب کی سروسز چلی جائیں گی، اس کے بدلے اس کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن مانیٹری لاس جو ہے وہ رب المال بیئر کرے گا۔ مرابحہ از آلسو اے موڈ آف فائنینس۔ تیسرے نمبر پر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مرابحہ از سیل آف اے کمیونٹی ایٹ کاسٹ پلس مارجن۔ لیکن شریعت نے ہمیں ایک یہ بھی طریقہ بتلایا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، سم ٹائم کوئی بندہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پر مجھے بہت زیادہ مہنگی کوئی چیز فروخت نہ کر دی جائے، اسے چیزوں کی اتنی پرکھ نہیں ہوتی، وہ پہچان نہیں سکتا، تو وہ کسی کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے۔ فار ایگزامپل بینک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے لیپ ٹاپ لینا ہے لیکن مجھے زیادہ مہنگا نہ مل جائے، آپ مجھے یہ خرید کے دیں، اور اس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ اصل مارکیٹ ریٹ کیا ہے، اس چیز کی اصل قیمت کیا ہے، اور اس کے اوپر آپ کتنا اپنا مارجن رکھیں گے، کتنا پروفٹ رکھیں گے، پھر اس پر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگر اتنا اسے وہ بیئر کر سکتا ہو تو وہ پھر اس کے ساتھ ڈیل فائنل کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ مارکیٹ ریٹ اس کا 50,000 روپیز ہے اور میں آپ کو 55,000 روپیز میں یہ پرووائڈ کروں گا، تو یہ ڈیل ان کے درمیان سائن ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو اس کی اصل جو قیمت ہے
وہ پلس مارجن، یہ دونوں چیزیں اس کو پرووائڈ کرنی ہوں گی خریدنے والے کو، اور دوسرے بندے کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی سکلز کے بدلے کو پیسے مل جاتے ہیں۔ اچھا، مرابحہ جو ہے یہ سم ٹائم اسپاٹ سیل بھی ہو سکتی ہے اور ڈیفرڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ خرید و فروخت کی دیگر جتنی بھی بیسک کنڈیشنز ہیں وہ ساری اس میں پوری ہونی چاہیے۔ اگر ان سے کوئی کم ہوگی تو مرابحہ بھی نہیں ہوگی، کوئی بھی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسپاٹ سیل بھی ہو سکتی ہے، ڈیفرڈ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس وقت ہی آپ اس کو پیسے دے دیں اور وہ چیز لے لیں، یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم مجھے لیپ ٹاپ خرید کے دے دو، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، تو بازار میں یہ مل رہا ہے فار ایگزامپل 50,000 روپیز کا، تم مجھے خرید کے دے دو، میں تمہیں 1 مہینے بعد پیسے دے دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے مجھے کیا فائدہ بھائی، میں ایسا ہے کہ چلو پھر میں آپ کو خرید کے ابھی جو ہے یہ بیچ دیتا ہوں ادھار پر، میں نقد خریدوں گا وہاں سے، آپ کو ادھار پر فروخت کر دیتا ہوں، ادھار میں آپ جو ہے مجھے آہستہ آہستہ پیسے دیتے رہنا، اور 55,000 کا میں بیچ رہا ہوں، لینا ہے تو لے لو۔ تو ایسے بھی یعنی یہ ڈیفرڈ سیل ہو سکتی ہے، اور اسلامی بینک جو ہیں وہ اس کو یوز بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈیفرڈ سیل ہے یہ ایز اے لون ٹرانزیکشن جو ہے یہ ڈیل کی جائے گی، اور بیع مؤجل کے باقاعدہ احکامات موجود ہیں، ادھار پر اشیاء چیزیں خرید اور فروخت کی جا سکتی ہیں ان کی، لیکن اس میں یہ بہت اہم شرط ہے جو اس کو سود سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے۔ دیکھیں ایک دم فوراً سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ادھار پر خرید و فروخت جائز ہے تو پھر کیا فرق رہ جاتا ہے اس میں اور سود میں؟ سود میں بھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی 1 مہینے بعد آپ مجھے اتنے پیسے دے دینا، ابھی اتنے لے لو، مہینے بعد جو ہے 55,000 واپس کر دینا۔ تو اس میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ فرق یہ ہے کہ اس میں پرائس جو ہے ایک دفعہ جب آپ خرید رہے ہیں اسی وقت طے کرنا ضروری ہے۔ پرائس ون سیٹلڈ ایٹ دا ٹائم آف سیل کین ناٹ بی چینج ڈیو ٹو ڈیفالٹ آف کریڈیٹر، اینی تھنگ ابو سیل پرائس وڈ بی ربا۔ ایک دفعہ جو آپ نے آپس میں قیمت اس کی طے کر دی کہ بھائی 55,000 روپے میں تم مجھے فروخت کر دو، میں تمہیں پیسے ادھار دوں گا، اب آپ کہ وہ 55,000 کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ آپ اگر 1 مہینے میں 55,000 دینے میں ناکام رہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ 55 سے 60 ہو جائیں اور 60 سے 65، جس طرح سود میں تھا کہ اضعاف مضاعف بڑھتا جاتا ہے، اس میں ایسے نہیں ہوگا، بلکہ یہ 55,000 ہی دینے آپ کے میں لازم ہوں گے۔ اور ڈیفالٹ کی صورت میں بینک کچھ ایکسٹرا پینلٹیز آپ پر نہیں ڈال سکتا، کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ چارج نہیں کر سکتا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سلم کو۔ یہ بھی ایک موڈ آف فائنینس ہے، اور یہ ہوتا یوں تھا کہ کسی جیسے ایک پارٹی کو پیسے چاہیے، اس ٹائم عام طور پر جیسے اس کو کوئی ادھار نہیں دے گا، تو فار ایگزامپل ایک فارمر ہے، اس کو اپنی فارمنگ کے لیے، ایگریکلچر لینڈ کے لیے اس کو پیسے چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ میں فصل لگاؤں، اس کے لیے سیڈز لینے ہیں، اس نے بیج لینے ہیں، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ جاتا ہے کسی کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ادھار چاہیے، آپ مجھے 10 لاکھ روپے ادھار دے دو، میں وقتی طور پر تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن ایسا ہے کہ 6 مہینے بعد آپ کو میں اس کے بدلے میں یہ چیز فار ایگزامپل رائس جو ہے وہ پرووائڈ کر دوں گا۔ اور اس طرح سے اس فارمر کو پیسے بھی مل جاتے تھے، اور وہ آفٹر دا سیزن ہارویسٹنگ کے ٹائم اس کو رائس بھی جو ہے پرووائڈ کر سکتا تھا۔ اب یہ چونکہ ایک ایکسیپشن ہے اور عام پرنسپل سے ہٹ کر ایک طریقہ ہے جس کی اجازت دی گئی ہے، تو اس میں کچھ شرائط ہیں جن کی پابندی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جاتی تو یہ موڈ جو ہے یہ الاؤ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ فل پیمنٹ آف پرچیز پرائس، نو ڈیفرمنٹ اور انسٹالمنٹ ان ایڈوانس منی الاؤڈ۔ اس میں سارے کے سارے پیسے اس کو فوری طور پر آن دا اسپاٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیسے دینے والا اس کو کہے کہ کچھ پیسے تو میں تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، فار ایگزامپل
8 लाख रुपीज़ मैं अभी दे देता हूँ, बाकी 2 लाख रुपीज़ जो हैं वो तो मैं 1 महीने बाद दे दूँगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, डेब्ट के मुकाबले में डेब्ट आ जाएगा। और ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि क़र्ज़ के मुकाबले में क़र्ज़ जो है वो शरीयत में जायज़ नहीं है। दोनों तरफ से, चूँकि अब इधर जो वो राइस प्रोवाइड कर रहा है तो वो तो पहले से उधार हैं, उसके बदले में दूसरी साइड पर भी जब उधार आ जाएगा तो ये एक प्रोहिबिटेड एक सूरत बन जाएगी। तो इसलिए पहली शर्त तो यह है कि फ़ुल पेमेंट जो है वो उसी वक्त करना ज़रूरी होगी और उसमें किसी किस्म की कोई इंस्टॉलमेंट या डेफरमेंट नहीं हो सकती। इसी तरह दूसरी शर्त यह है कि इसमें नो लोन एडजस्टमेंट इज़ अलाउड, किसी किस्म की कोई लोन एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। वो ये नहीं कह सकता कि जी तुमने मेरे जो पहले के 1 लाख रुपए देने थे, 1 लाख रुपए वो वाले इसमें काट लेते हैं, बाकी तुम्हें 9 लाख रुपए में अभी दे देता हूँ। ऐसा भी नहीं हो सकता, बल्कि सारे पैसे कैश के तौर पर उसको उसी वक्त देने ज़रूरी होंगे। तीसरी शर्त इसमें यह है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है क्लियरली मेंशन हो और स्पेसिफाइड होना ज़रूरी है। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, अनसर्टेनिटी और गरर जो है वो मना है। तो अगर ये अब ये जो सलम का एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसमें अब ये कह रहा है कि जी अभी मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें हार्वेस्टिंग के टाइम तकरीबन 6 माह बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल बाद ये चीज़ तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, चावल प्रोवाइड करूँगा। अब ये भी तो हो सकता है कि किसी आसमानी आफत की वजह से, किसी भी वजह से सैलाब आ गया, कुछ भी हो गया, वो 6 महीने बाद उसकी फसल ही नहीं हुई, वो प्रोवाइड नहीं कर सका। तो अब अगर इसने स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो फिर ये क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा, उसमें एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। इस वजह से यहाँ पर शरीयत ने ये शर्त लगाई कि वो क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए, ताकि अगर इसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती तो ये जब हवाला करने का टाइम आएगा, जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो उस वक्त अगर इसकी अपनी प्रोडक्शन ना हो तो ये मार्केट से वो चीज़ परचेज़ करके प्रोवाइड करेगा। तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि उस टाइम वो चीज़ जो भी है वो इसके हवाले करे। तो अगर स्पेसिफाई होगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसने बता दिया कि चावलों की फ़लाँ किस्म है, कर्नल हैं ये फ़लाँ हैं, वो मैं आपको दूंगा, और उसकी क्वांटिटी भी बतलानी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टन जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। इसी तरह डेट ऑफ डिलीवरी जो है ये भी स्पेसिफाइड होना ज़रूरी है। अब इस्लामी बैंक कैसे करते हैं, वो भी आमतौर पर एग्रीकल्चर के लिए अगर कोई शख्स उनके पास जाता है कि जी मुझे लोन चाहिए, मुझे फार्मिंग के लिए चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो इसी सलम के बेस पर उसको प्रोवाइड करते हैं। और इसमें वो उस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल उसको 10 लाख रुपीज़ बैंक ने दे दिए। अब बैंक का फ़ायदा क्या होता है, बैंक ने तो चूँकि अपना एक डेब्ट पर जो है अपना एक प्रॉफिट बनाना है, तो बैंक ये कहता है कि मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ 10 लाख रुपए, लेकिन तो बैंक उस कस्टमर से उसको जो 10 लाख रुपए प्रोवाइड किए हैं उससे कहेगा कि तुम मुझे 6 महीने बाद इतने चावल, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टन चावल जो हैं तुमने मुझे मुहैया करने हैं। और जब आमतौर पर जब ये पहले से ख़रीद रहा होता है तो ये पहले ख़रीदने की वजह से बैंक को सस्ते पड़ जाते हैं आमतौर पर, और बाद में जब फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीनों बाद इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा तो 10 लाख में जब उस वक्त ये स्पेसिफाइड क्वालिटी क्वांटिटी के राइस प्रोवाइड करेगा उस स्पेसिफाइड डेट पर, तो उस वक्त फिर बैंक इसको मार्केट में सेल कर देगा। और जो चीज़ इसने बैंक ने 10 लाख में ली थी उस वक्त उसकी कीमत ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा हो चुकी होगी, तो 11 लाख में वो उसको आगे सेल कर देगा। तो इस तरह से बैंक का अच्छा खासा उसमें मार्जिन आ जाता है। अब इजारा को डिस्कस कर लेते हैं। इजारा इज़ आल्सो अ मोड ऑफ फाइनेंस। ये बेसिकली एक लीजिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट है। यूज़रफ्रैक्ट ऑन एन एसेट इज़ पास्ड टू अदर पार्टी अगेंस्ट अ पीरियोडिक रेंट पेमेंट। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास कोई घर है, कोई गाड़ी है, वो किराए पर देता है और एक ख़ास पीरियड के लिए वो चीज़ किराए पर देता है और उसके बदले वो पैसे लेता है। इसमें देखें कुछ शराइत हैं। पहली चीज़ ये है कि
جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہے اس کی کوئی باڈی ہو، وہ ایگزسٹ کرتی ہو، آپ کسی کو ہوا جو ہے وہ کرائے پر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح دیکھیں اس میں وہ چیز بھی آپ کرائے پر نہیں دے سکتے جو کنزیومیبل نہ ہو، کنزیومیبل ہو۔ فار ایگزامپل اس کی نیچر یہ ہے کہ وہ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کنزیوم ہو کر ختم ہو جائے۔ آپ فوڈ سٹف کسی کو کرائے پر نہیں دے سکتے، آپ کوئی بھی ایسی چیز کسی کو کرائے پر دیں گے جس کی باڈی ہو اور وہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی صورت میں وہ ختم نہ ہوتی ہو، گاڑی ہے، گھر ہے، جو جس کی فائدہ اٹھانے کے بعد بھی وہ باقی رہے۔ آپ کسی کو کھانے پینے کی چیزیں، فوڈ سٹف جو ہے وہ کرائے پر نہیں دے سکتے، کیونکہ اس سے فائدہ صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب اس کو کھائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا، باڈی اس کی باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ شرط بھی بہت اہم ہے کہ the asset must not be consumable in nature، اپنی نیچر میں کنزیومیبل نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور اہم شرط اس میں یہ بھی ہے کہ اونرشپ ول ریمین ود دا لیزر اینڈ ہی ول بیئر آل دا رسک۔ جو اس کی اونرشپ ہے، ملکیت ہے، وہ کرائے پر دینے والا جو ہے اسی کی رہے گی۔ جب ملکیت اس کی رہے گی تو جتنا بھی اس کا فائدہ یا نقصان ہے، رسک ٹوٹلی وہی مالک بیئر کرے گا جس کی اونرشپ ہے۔ کرائے پر لینے والا وہ مالک نہیں بنتا، وہ صرف اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مالک اصل وہی شخص رہے گا جس کی وہ چیز ہے، یہ صرف کرایہ دار کے طور پر رہے گا۔ اب اونرشپ چونکہ اس کی ہے تو جتنا بھی لاس ہوگا وہ اصل جس کی اونرشپ ہے وہی بیئر کرے گا۔ فار ایگزامپل اگر زلزلہ آ جاتا ہے اور اس میں مکان گر جاتا ہے یا گاڑی تباہ ہو جاتی ہے تو جس نے لیز پر لیا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا اور اس پر کوئی بھی پینلٹی نہیں آئے گی۔ ہاں اگر کوئی ایسی جو ہے نیگلیجنس کی وجہ سے جس نے لیز پر لیا اس کی نیگلیجنس ہے، یا اس کی کسی ایسی حرکت کی وجہ سے وہ چیز خراب ہوئی ہے، تباہ ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، ایکسیڈنٹ کر دیا اس نے، یا اس نے جان بوجھ کے کوئی دیوار کے ساتھ جو ہے گڑھا کھودا جس کی وجہ سے دیوار گر گئی، اس کی کوئی بھی نیگلیجنس ہے تو اس کی صورت میں اس پر پینلٹی آئے گی۔ ادروائز کوئی آسمانی آفت ہے، کوئی ایسی جو ہے ایسے سرکمسٹانسز میں، ایسی صورتحال میں اس پر کوئی بھی وہ پینلٹی نہیں آئے گی۔ بینک بھی اجارہ کو یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کنونشنل بینک کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ اس سے کہیں کہ میں نے گاڑی لینی ہے، مجھے 20 لاکھ روپیز چاہیے، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ 20 لاکھ روپیز لے لیں آپ، اور جب آپ کے پاس ہوں گے تو آپ نے مجھے 24 لاکھ ایگزامپل واپس کرنے ہیں۔ وہ تو سیدھا جو ہے وہ انٹرسٹ بیس ایک آپ کے ساتھ ڈیل کر لیں گے۔ لیکن آپ اسلامی بینک کے پاس جائیں گے تو یا تو وہ اس طرح سے کریں گے کہ وہ آپ سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو گاڑی خرید کر ڈیفرڈ پیمنٹ پر جو ہے سیل کر دیتے ہیں، 20 لاکھ روپیز میں ہم خرید گے اور مرابحہ کے طور پر ہم آپ کو 24 لاکھ روپیز میں سیل کریں گے۔ آپ نے ہمیں 1 ایئر جو ہے 1 سال میں 10 لاکھ روپے آپ نے ہمیں دینے ہیں، 12 لاکھ روپے دینے ہیں، اور اسی طرح 2 سال میں آپ کی 24 لاکھ روپیز جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک معاہدہ کر لیتا ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے بینک کو کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے ٹائم پر اپنی انسٹالمنٹ نہیں دیں تو بینک پھر آپ پر پینلٹی نہیں ڈال سکتا۔ اسلامی بینک جو ہے وہ پینلٹی نہیں ڈال سکتا اس پر، تو ڈیفالٹ کی صورت میں۔ تو اس میں پھر بینک کو ایک چونکہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر بینک اس طرح کرتا نہیں ہے۔ بینک یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ کو گاڑی چاہیے، ہم خرید کے آپ کو دے دیں گے، اور اجارہ کے طور پر ہم آپ کو دیں گے۔ آپ نے ہر مہینے فار ایگزامپل اس کے 50,000 روپے اس کی قسط دینی ہے، اور جب آخری قسط کا ٹائم آئے گا اس وقت تک یہ بینک کے نام پر ہی گاڑی رہے گی، اور جب آپ کی لاسٹ انسٹالمنٹ آتی ہے تو اس وقت وہ بینک گاڑی لاسٹ فار ایگزامپل 50,000 روپیز کے بدلے وہ گاڑی آپ کو فروخت کر دیتا ہے، اور اس طرح سے بینک کو خطرہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ ڈیفالٹ کریں گے۔ اگر ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، قسطیں ادا نہیں کرتے، انسٹالمنٹس نہیں دیتے، تو بینک کے نام پر ہوتی ہے گاڑی، بینک وہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے چیز، اور وہاں سے اپنا نقصان پورا کر لیتا ہے۔
تو یہ اس طرح سے آپ نے سنا ہوگا کار اجارہ کا، تو اس طرح سے بینک اپنا ایک سسٹم چلاتا ہے، اجارہ کو یوں استعمال کرتا ہے۔ یہ کچھ موڈز تھے اسلامک فائنینس کے، اس کے علاوہ بھی کئی ہیں، لیکن ہم اپنے مختصر وقت میں صرف اتنوں کو ذکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس پر مزید بھی روشنی ڈالیں گے، زندگی رہی تو۔